بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت اویس کرنی علیہ رحمت اللہ الغنی کے فضائل۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گردآلود، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ عمرہ کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، اگر کسی محفل میں موجود نہ ہوں تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے، اور اگر موجود ہوں تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے، اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس کرنی علیہ رحمت اللہ الغنی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اویس کرنی علیہ رحمت اللہ الغنی کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی، اس کی نگاہیں جھکی جھکی اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زار و قطار رونے والا ہے، اس کے پاس دو چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے۔ دنیا والوں میں گمنام ہے، لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ عز و جل کی قسم کھا لے تو اللہ عز و جل ضرور اس کی قسم پورا کرے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس کرنی علیہ رحمت اللہ الغنی سے کہا جائے گا، تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر۔ چنانچہ وہ قبیلہ ربیعہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی سفارش کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب تم دونوں کی ملاقات اویس کرنی علیہ رحمت اللہ الغنی سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ حضرت سیدنا علقمہ بن مرثد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما تقریباً 10 سال تک حضرت سیدنا اویس کرنی علیہ رحمت اللہ الغنی کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکیں۔ پھر جس سال امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موقع پر جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بآواز بلند فرمایا، اے یمن سے آنے والے حاجیوں، کیا تم میں سے کوئی اویس رحمت اللہ تعالی علیہ نامی شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، ہم نہیں جانتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کس اویس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو بہت غریب اور عام سا آدمی ہے، وہ اس قابل کہاں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے متعلق سوال کریں۔
وہ تو ہمارا چرواہا ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین ہوئے۔ گویا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی علیہ رحمت اللہ الغنی کے بارے میں اس شخص کا اس طرح بولنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت ناگوار گزرا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، وہ حرم شریف ہی میں موجود ہے، شاید اب وہ میدان عرفات کی طرف ہوگا۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عاشق صادق ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے ارد گرد چل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے اور اس عاشق صادق کے پاس آ کر سلام کیا۔ حضرت سیدنا اویس کرنی علیہ رحمت اللہ الغنی نے نماز کو مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ آپ دونوں حضرات رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ہم تجھ سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے، بلکہ یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں عبداللہ یعنی اللہ عز و جل کا بندہ ہوں۔ فرمایا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں موجود تمام لوگ اللہ عز و جل ہی کے بندے ہیں، تم اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی علیہ رحمت اللہ الغنی نے عرض کی، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اویس کرنی علیہ رحمت اللہ الغنی کے متعلق چند نشانیاں بتائی ہیں۔ ہم آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی باتوں اور رنگت کے متعلق بتائی ہوئی نشانیاں تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے غیبدان آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی اور بتائی تھی کہ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ذرا اپنا سیدھا کاندھا ہمیں دکھا دیں، اگر وہ نشان موجود ہوا تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق ہمارے غیبدان آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی علیہ رحمت اللہ الغنی نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت سیدنا اویس کرنی علیہ رحمت اللہ الغنی کو بوسہ دیا اور فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس رحمت اللہ تعالی علیہ ہو جس کے متعلق ہمیں نبی غیبداں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی علیہ رحمت اللہ الغنی نے عرض کی، میں تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد و عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ عز و جل نے میرا حال تو منکشف فرما ہی دیا ہے، اب آپ اپنے متعلق بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ
کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ سن کر جواب دیا، یہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور میں علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی با ادب کھڑے ہو گئے اور عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلامت رکھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل آپ پر بھی رحم فرمائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام پر میرا انتظار فرمائیں تاکہ میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے یہیں ملنا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، حضور آپ تکلیف نہ فرمائیں، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے پاس اون کی 2 چادریں موجود ہیں، میں انہیں پھاڑ تو نہیں دوں گا، اور یہ دیکھیں میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، میں اتنی جلدی انہیں بیکار تھوڑا ہی کروں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ، تو میری قوم نے مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چرائی کے بدلے 4 درہم دیتے ہیں، جو میرے لیے کافی ہیں۔ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی ہے، جسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے، بس ہو سکے تو اپنے آپ کو ہلکا کر لیں، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا، اے عمر، کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش وہ بانجھ ہوتی۔ پھر فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے خلافت کو اس کی ذمہ داریوں اور اس کے ثواب کے ساتھ قبول کر لے؟ حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، جو کوئی اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے وہ اس خلافت سے دور بھاگتا ہے۔ ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائیں اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما مکۃ المکرمہ کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چل دیے اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا۔ پھر سب کام چھوڑ کر صرف اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور بالآخر اپنے خالق حقیقی عز و جل سے جا ملے۔ اللہ عز و جل کی آپ پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔